درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا المزمل، الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا المدثر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام، حاضرین محفل، آج کا یہ خوبصورت پروقار 83ویں سالانہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی تذک و احتشام کے ساتھ جاری ہے۔ اس خوبصورت محفل کو حسین بناتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کی اولاد، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے متوسلین، آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے اہل ایمان۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک خوبصورت بزم جو سجی ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی محنت ہے، تب جا کر ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو، ویسے تو دنیا کی ساری بزمیں، ساری رونقیں اور ساری خوبصورتیاں اور رعنائیاں حضور کے دم قدم سے ہیں۔ اس کائنات کے اندر یہ جو بہار ہے اور ہر شخص
پروقار ہے. توجہ ہے نا جی. ہر کسی کا ایک معیار ہے اور ہر رشتہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے. یہ سارا اللہ کریم نے بعد میں وضع فرمایا، پہلے نور محمد کو پیدا کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں، یہ قصے، یہ معاملات، یہ انتظامات یہ بعد میں ہیں. ان کا وجود اور ان کی حیثیت ثانوی ہے، اور جو ان کی حقیقت ہے، جو ان سے ما قبل ہے، جو ان کی اصل ہے، جو ان کی جڑ ہے، جو ان کا قاعدہ ہے، جو ان کا قانون ہے، جہاں سے ان کی پیدائش ہے، جہاں سے ان کی ابتدا ہے، جہاں سے ان کو سانس ملتا ہے، جہاں سے نظام چلتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نظام جب چلتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے چلتا ہے. قانون جب بنتا ہے تو حضور کی بات سے بنتا ہے. اخلاق جب پرواز کرتا ہے تو حضور کے قدموں کو چھو کے آتا ہے. کام کی بات جب کام اور پائے تکمیل کو پہنچتی ہے تو نسبت مصطفیٰ حاصل کر کے آتی ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب تو اخلاق کے اعلیٰ کے اوپر فائز ہے. توجہ نہیں ہے؟ تو اخلاق کے اعلیٰ کے اوپر فائز ہے. توجہ مانگتا ہوں. یعنی کہ جب کوئی کام دنیا میں حضور کرتے ہیں وہ اخلاق بنتا ہے. جب کسی عمل کو حضور اپنے وجود بامسعود سے سر انجام دیتے ہیں وہ سیرت بنتی ہے. حضور کا کردار کائنات کے لیے رستے کا طریقہ بنتا ہے. حضور کی شخصیت مبارکہ سے دنیا روشنی حاصل کر کے منزل مقصود کی طرف جا رہی ہے. منزل مقصود کیا ہے؟ سوال ہے نا. بندے کی منزل کیا ہے؟ بندے کا ٹھکانہ کیا ہے کہ اس نے پہنچنا کہاں ہے؟ ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے عالم بالا کے اندر جب وہ اجلاس منعقد ہوا کہ جب اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو جملہ ارواح انسانی نے یک زباں ہو کے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اطوار سے سب نے تسلیم کیا. قرآن نے اعلان کیا قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استان عالیہ موسیٰ شریف، استان عالیہ سواق شریف. قرآن کیا کہتا ہے؟ الست بربکم. آپ خود تو جو نقابت کرتے ہیں وہ اردو میں ہوتی ہے. نقیب محفل خود اردو زبان بولے اور لوگوں کو کہے سرائکی، تو یہ بات تو پھر تضاد کا شکار ہے. تو پھر بھی ان کی فرمائش ہے، اور یہ ہمارے حضرات کے خلفاء میں سے ہیں، مریدین میں سے ہیں. تو میرے دوست میں کیا عرض کرنا چاہنا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شخصیت مبارکہ، حضور دا اخلاق، حضور دی گفتار، حضور دا عمل دنیا واسطے دستور العمل ہے. دنیا واسطے رب دی ذات تک رسائی دا ذریعہ ہے. یعنی کہ کوئی شخص اگر اللہ دی ذات دی معرفت حاصل کرنا چاہے، رب دی رضا حاصل کرنا چاہے، جتنے ذرائع، جتنے وسائل، جتنے طرق
دنیا دے اندر وضع شدہ ہن او بات چن طریقہ مصطفیٰ دے ذریعے رب تک رسائی ہو سی. رب تک پہنچنا، رب دی ذات دی معرفت حاصل کرنا، اے حضور دے نقش قدم دے اندر ہے، حضور دے عمل دے اندر ہے. اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے کہ سارے حضرت بھی ہن، سارے سیران دے تاج بھی ہن، ساری عزت بھی ہن تے سارے لاج بھی ہن. آپ دی وجہ تو ساری پہچان ہے. اگر خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات مبارکہ علاقہ دامان دے اندر جلوہ گری نہ فرمین دی تو بڑے بڑے سورج دی جڑی چمک آج دنیا دے اندر نظر آن دی انہاں کو کوئی پہچان نہ کرے ہا. اے ساریاں پہچانا کندھاری بابے دے قدمہ تو سکتے، ساریاں رونقہ کندھاری دیا ہیں، ساریاں برکتاں کندھاری بابے دیا ہیں. آپ نے اپنے مکاتیب مقدسہ دے اندر بڑی خوبصورت گال فرمایا کہ اللہ دی جڑی معرفت ہے، اللہ دی جڑی معرفت ہے بڑی بلند شے ہے، بڑی اچھی شے ہے. آپ نے اس دے ہوتے کلام کریں دے ہویا فرمایا از معرفت حق سبحانہ اولیاء کاملان عاجز آمدہ. فرمایا رب کی جو معرفت ہے، رب کی ذات تک جو رسائی ہے، رب کی ذات تک پہنچنا کہ وڈے وڈے صوفیاء علماء اولیاء بھی رب دی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے، رب دی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے. بڑا مشکل کم ہے، بڑی مشکل منزلہ ہن. اس دے ہوتے آپ نے قرآن مقدسہ دی آیت مبارکہ دا حوالہ دے کے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور گفتگو کریں دو فرمایا اے ما عرف اللہ حق معرفت ہی. فرمایا رب کی کامل معرفت کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. جب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے، جڑے رب دی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا، ان دی معرفت تک بندے دی رسائی ہے بھی نہیں. اور صوفیان نے لکھ بھی چھوڑا تقیمیں بندہ رب تک پہنچ سی. وہ جڑا اعلان ازل دے اندر ہویا تو ان دے جواب ہی جسوں کو رب مننا تو ان تک اسا پہنچنا بھی ہے، ان تک اسا پہنچنا بھی ہے، اس تک اللہ دی ذات تک رسائی حاصل بھی کرنی ہے. تو حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری نے بڑی خوبصورت گال کی تھی. فرمایا کہ رب تک معرفت دا ہاں البتہ رستہ ہے، طریقہ ہے، انہا ممکنات نہیں ممکن ہے. اگرچہ کامل رسائی کامل معرفت الہی ممکن نہیں، لیکن بندے دی بساط بھر رب تک معرفت بندے دی ہو سکتی ہے، بندے دی پہنچ ہو سکتی ہے. فرمایا اس دا بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ آپ نے اپنے مختلف مکاتیب مقدسہ دے اندر بار بار گفتگو کریں دے ہویاں اے چیز توجہ دیوائی. فرمایا اے میں کو دوست محمد کندھاری کو اپنا مرشد آکھن والو یاد رکھو، رب دی ذات تک رسائی تاں ہو سی، معرفت الہی تب نصیب تھی سی جو مصطفیٰ جان دے رحمت دے نقش قدم تے ٹردان دا ہو سی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، آستان عالیہ موسیٰ شریف. سمجھ آئی گل دیجیے، حضور دے نقش قدم تے، حضور دے رستہ مبارک تے جیڑا شخص بھی حضور دے نقش قدم تے چلے، حضور دی کال کو مننے، حضور دے جی شخصیت مبارک تو جڑے افعال و اعمال اور گفتار جڑی صادر ہوئی، جنہ لوگاں نے ان کو حرز جایا، قلب و روح دا قبلہ بنایا. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ دا نظریہ اور سوچ کیا ہے، سنیاں دا جڑا آپ دنال محبت اور عشق دی وجہ ہے کیا ہے. اور سنی ہر بندہ اپنی زبان دنال آگدہ کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ،
سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. کوئی وکرا عقیدہ بیان کیتا ہے؟ کوئی اپنی گال کیتی ہے؟ کوئی نقی علی خان دے قصے سنائے؟ رضا علی خان دی گال کیتی ہے؟ اپنے جد امجد دوست محمد خان سعید اللہ خان دی گال کیتی ہے؟ یا اپنے پردادے قیس عبدالرشید دی گال کیتی ہے؟ نہیں. احمد رضا نے توجہ ہے احمد رضا نے محمد مصطفیٰ دی گال کیتی ہے یار. اللہ حضرت اللہ حضرت اس واسطے اس واسطے میرے بھائی جھگڑا کیڑی گال دے. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو دور کرن دی تے لوگوں کو مسرور کرن دی. کوئی انہوں نے اپنی گال کی تھی, اپنا عقیدہ بیان کیتا, اپنا نظریہ بیان کیتا, اور نہ بھائی نہ مصطفیٰ جان رحمت دا وہ ایسا غلام ہے اور ایسا حضور دی نسل پاک دے وکا ہویا ہے, حضور دی صحابہ کرام دی شخصیات مبارکہ دا اولیاء دا ایسا دیوانہ ہے کہ ان کو اگو پچھو اندھارا نزدہ روشنی سے رستے دے نظر آن دی ہے. اللہ اکبر. رسالہ فیضان امام محمد رضا, عشق محبت اعلی حضرت فیضان موسیٰ شریف. دو چیزیں, ایک ہے حضور دی ختم نبوت اور دوسری ہے حضور دی ناموس رسالت. توجہ ہے کاری سے, ناموس رسالت حضور دی ختم نبوت دے نال منسلک ہے. توجہ منگساں, اور ختم نبوت حضور دی ناموس رسالت دا مسئلہ. ایک کوئی الگ مسئلہ نہیں, ایک کوئی وکری گال نہیں. ہاں البتہ ایک ونڈ ہوندی ہے حضور دی, حضور دی اپنی ایک ونڈ ہے, حضور دی اپنی ایک عطا ہے. کیونکہ انما انا قاسم واللہ یؤتی دا تاج تو حضور دے سر دے اتے ہے, عطا رب کریں دا ونڈیں دا مصطفیٰ جانے رہے. حضور تقسیم کرتے ہیں, اگر کسی کو اولاد ملتی ہے در مصطفیٰ سے ملتی ہے, اگر کسی کو عزت و احترام نصیب ہوتا ہے حضور کے قدم شریف سے ملتا ہے, اگر کہیں کو پٹکا نصیب تھیندہ ہے وہ بھی تو حضور تو نصیب ہے. پگڑیاں مان کے بندہ وقت کے بھائی وڈا بھی بان میں دے, اور یار اصل گال پگڑیاں دے اندر نہیں, اصل گال نسبت رسول دے اندر ہے. تعلق رسول بندے واسطے اصل شے ہے. اس واسطے اقبال نے کیا آکھا, مصطفیٰ برساں را کے دین ہمہ اوست, دین ہمہ اوست. کہ حضور تک پہنچا نا گال ساری ایو ہے, گال ساری ایو ہے. گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیس, حضور تک اگر نہیں پہنچا نا تو ابو لہب والا کردار ہو سکتا ہے, ابو بکر والا کردار نہیں ہو سکتا. ویسے حضور دی ذات گرامی ایک تو ہے نا رب دی معرفت, ایک ہے حضور دی معرفت. سمجھ آئی نا جی؟ رب دی معرفت اس کائنات دے بھی سب تو زیادہ حضور کو ہے. توجہ ہے نا جی؟ رب دی معرفت اس کائنات سب تو زیادہ حضور کو ہے, اور حضور دی معرفت اس کائنات سب تو زیادہ صدیق اکبر. کتنا آسان نکتہ ہے. حضور نے فرمایا صحابہ کرام جملہ دے موجودگی دے اندر یا عدم موجودگی دے وچ, یعنی کہ سارے صحابہ دے ہوندیاں حضور نے فرمایا یا ابا بکر, اے ابو بکر تو سن, لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, متا تو آکھیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت دا غلام ہاں, نال رامن والا, بامن والا, ٹرن والا, سفر و حضر دا خدمت کرن والا. متا تیرا خیال ہوئے کہ میں کو سمجھ گیا ہے میری حقیقت سوائے رب دے کوئی جان بھی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستان عالیہ موسیٰ شریف.
ہن ایک بڑی چیز ہے جی، اے مسئلہ تھوڑا جہاں افضلیت والا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اے اہل سنت و جماعت دی ضروریات جی، اس دے اتے عامل راونا، اس دے اتے عقیدہ اپناونا، اے بندے کو اہل سنت شامل رکھیں دے، سنی بندہ شامل ہوتا ہے، سنی بندہ کھویندا ہے۔ اگر اس تو بندہ اپنے آپ کو دور کرے یا تھوڑا جہاں اس تو مفرور تھی وے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک وسا غیر مسلم یا کافر یا مرتد اس قسم دے الفاظ نال استعمال یا یاد نہیں کر سکتے، ہاں اہل سنت تو خارج ہو گئے، اہل سنت و جماعت تو خارج ہے، سنی جماعت اچراونا ہے تے ہاتھ وچ ماونن، جی ہاں ہاتھ وچ ماونن تے عرس بھی مناونن تے میلاد دیا محفلاں بھی کراونیاں ہیں تے نہ بھی لوگاں انہاں کو کٹھا کرنا جنہاں کو تو اگر نوی آکھنا تا بے آدھنے بریلوین، تو آکھ بے میں نہیں بریلوی، تو 1000 باری آکھ کہ میں نہیں بریلوی، تو کسی غیر بریلوی دے سامنے آکے ذرا انگوٹھے چوم تو آکھ میں نہ بریلوی، اب سے جھوٹ بول دے بریلوی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ او بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کیڑی شہدت ہے کو پریشانی پیدا ہو گئی؟ اعلی حضرت تو پریشانی ہے، لفظ بریلوی تو پریشانی ہے، یا بریلویاں دے باؤں تھیون تو پریشانی ہے؟ یہ جو جماعت ہے او جماعت جڑی حضور دے نقش قدم دے اتے ہے، صحابہ دے طریقہ دے اتے ہے، اہل بیت پاک دی غلامی دا قلادہ اپنے گل سجا کے پھر دیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی علیہ، احمد و صدیق و سلمہ قاسم و جعفر دیگر، اے نقشبندیہ سلسلہ دا اے شجرہ شریف ہے، احمد و صدیق و سلمہ قاسم و جعفر دیگر۔ حضرت امام جعفر الصادق نے خلافت حاصل کی تھی حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر دے کو، اہل بیت دے گھر دا بندہ ہے نا جی، توجہ کوئی نہیں، اہل بیت دے گھرانے دا بندہ تے قریش دے قبیلے دے وچوں ایک شخص صدیق اکبر دے گھرانے دی معرفت اور فیض حاصل کرن والا، اس دا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کرام وچ کوئی جھڑا لڑائی نہیں ہوندی، گال سارا دی ہکا ہوندی ہے، ایویں درمیان وچ ونڈ اور تقسیم پیدا نہ کر۔ آپ دی خدمت دے اندر اس سوال ہویا کہ قرآن دے وچ رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں کا شکار فرقہ واریت میں تقسیم مت ہو۔ قرآن دے اندر ہے نا جی۔ سائل نے پوچھا قبلہ ارشاد فرماؤ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اکھے اے جڑی اللہ دی رسی ہے کون ہیں؟ اے امام جعفر الصادق دے اسوی فیض یافتہ ہیں، اس واسطے اگر کوئی بندہ زوری تے اپنے آپ کو جعفری اکھواوے نا پتہ تاں لکسی جو امام اعظم ابو حنیفہ بھی تا جعفری ہے یار، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تا امام جعفر الصادق دے شاگرد ہے، انہاں کو منڑ والا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے جڑا حبل اللہ ہے، اے جڑی رب دی رسی ہے کون ہیں؟ فرمایا نحنو اہل البیت نحنو حبل اللہ، اسا حضور دی اہل بیت، اسا اللہ دی رسی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، او بھائی عالیہ موسیٰ شریف۔ بس او بھائی اسا تا سنی لوگ ہیں، اسا تا اہل بیت کو اللہ دی رسی منیندے ہیں، اسا بریلوی لوگ، اسا بریلوی لوگ اہل بیت کو اللہ دی رسی سمجھیں دے ہیں، اسا بریلوی لوگ حضور دے صحابہ کو چند تارہ دی طرح روشن سمجھیں دے ہیں، اسا انہاں دے کل روشنی حاصل کریں دے ہیں۔ او بھائی اے بریلوی لوگ تا پیر مہر علی شاہ کو مہر علی شاہ منیں دے ہیں۔
اور بھائی کیڑی گال دا جھگڑا ہے؟ ناموس رسالت حضور دی، ختم نبوت بھی حضور دی، لیکن ناموس رسالت حضور دی عزت دا معاملہ، ختم نبوت حضور دی عزت دا معاملہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ بریلی دے تاجدار نے اپنی خانقاہ دے اندر جڑے 2 کمرہ تے مشتمل آئی، کتنے 2 کمرہ تے، غیرہ نے بھی آکھا بھئی یار اساں جڑے لوگان جھا اٹھی لوگ آدھیان یہ تو انگریز کا ایجنٹ ہے، یہ تو کسی اور کی بات کرتا ہے۔ غیرہ نے آکھا، دوسری جماعت دے لوگوں نے کہ جب ہم نے اس کی جگہ دیکھی تو دل کہتا تھا یہ تو ایجنٹ نہیں ہے، یہ تو حضور کا غلام نظر آتا ہے۔ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں تو بلڈنگیں نظر آتی ہیں، وہاں تو راتوں رات مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، دنوں کے اندر وہاں پہ سریوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور فقیروں کی جگہ پہ آہستہ آہستہ کام چلتا رہتا ہے، لیکن کام ہوتا بڑا پکا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ناموس مصطفیٰ تے پہرا دیتا، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے ختم نبوت تے پہرا دیتا۔ اس دے وچ کوئی فرق نہیں ہے، مسئلے دوئے حضور دی عزت دیں، مسائل دوئے حضور دی عزت دیں۔ انہاں نے گولڑے دی سرزمین دے اندر بہ کے، ہندوستان دے اس حصے دے اندر بہ کے حضور دی ناموس تے ختم نبوت دی شکل پہرا دیتا، اور مولانا احمد رضا خان نے بریلی دی سرزمین دے اندر بہ کے حضور دی ناموس تے پہرا دیتا ہے۔ یار ایک کشتیاں نہیں کراونیاں بزرگاں دیاں، انہاں دے مقابلے تے انہاں دا وزن نہیں کرنا، بلکہ انہاں دیاں عظمتاں بیان کرنیاں ہیں۔ انہاں جو حضور دی ناموس دے اتے پہرا دیتا، خدمت کی تھی، اس واسطے میرے دوست یاد رکھو کہ انہاں مسائل دے وچ امت کو پاون دی کوئی لوڑ نہیں، بلا وجہ لوگاں نے لوگاں کو لڑا دیتا، اور حضور دے نا دے اتے افسوس ہے نا جی۔ پہلے اب کتنی جماعتاں دا اسا دفاع کریں دے ودے ہیں، کتنے جماعتاں دا رد کریں دے ودے ہیں، ہن اپنے بھی چکڑے تھی گئے، اور بھئی انہاں دی دا پہچان ہے، جھائیاں ہی وکھریاں تے نظام بھی وکھرے تے پروگرام بھی وکھرے، مسجد وچ بڑو پرو پتہ لگ ویندے بھئی اوہ ہن، چاہے جیڑے بھی ہوون، جیڑے رنگ دے ہوون، دور تو پتہ ہے بھئی اپنا نہیں گال ختم، اے جو اپنا کم خراب ہے، اور کیتا بھی اساں آپ، اور کیتا بھی حضور دے صحابہ دے نا دے ہوتے۔ میں پہلے کیا عرض کیتا کہ حضور کو سب تو زیادہ رب دی معرفت، اور حضور دی سب تو زیادہ معرفت صدیق کو۔ حضور نے سارے صحابہ دے باوجود بھی ابو بکر کو آکھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے میرے بھائی صدیق کی اکبر دی فضیلت، صدیق کی اکبر دا رتبہ، صدیق کی اکبر دی شان، صدیق کی اکبر دا مقام، صدیق کی اکبر دی منزلہ مرتبے، بندے دی سوچ اور فکر تو وراء الورا ثم وراء الورا، بندہ نہیں پہنچ سکتا صدیق کی اکبر دی شان کو سمجھن تک، بندے دی عقل دی رسائی کوئی نہیں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اے بھی تے صدیق کی اکبر دا سلسلہ ہے، اے بھی صدیقی سلسلہ یاد رکھو، اے صاحب عظیمت لوگاں دا سلسلہ ہے۔ میں عرض کراں، حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، فرمایا طریقت 2 اجزاء است، طریقت دے 2 جز، کتنے اجزاء؟ 2 اجزاء است۔ فرمایا یک جذب و دیگر سلوک، اک ہی کہ مجذوبی والا رستہ، دو جائے رستہ سلوک والا۔ تھوڑا جہاں توجہ رکھو، ایک رستہ ہے طریقت دا جڑا جذب والا ہے، مجذوب صاحب جذب لوگ، یا جنہاں دے تو خدا دی کوئی ایسی تجلی ہوئی، کرم ہویا، اور جذب دی کیفیت ون کے انہوں نے سلوک دی منازل یک مشت طے کر چھوڑیاں۔ دوسرا ارشاد فرمایا حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری نے، فرمایا وہ دیگر سلوک، دوجا رستہ کے سلوک والا راہ ہے، سلوک والا رستہ ہے، اور صدیق اکبر دا رستہ سلوک والا رستہ ہے۔ کیڑا رستہ ہے؟ صدیق اکبر دا رستہ سلوک والا رستہ۔ آپ نے اس دے ہوتے کلام کریں دیاں گفتگو فرمائندے ہویا فرمایا کہ جڑا پہلا راہ ہے نا جذب والا، بڑا آسان ہے، او تاکہ ہوندہ ہی وحبی ہے،
رب اپنے بندے چ پیدا کر چھڑیندا یا داخل کر چھڑیندا یا اپنی معرفت اپنی ولایت عطا کر چھڑیندا ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پوندی. فرمایا جڑا دوجا راہ ہے نا اے اوکھا ہے. این تے ٹرنا تے این تے ٹر کے آونا تے این دے ہوتے زندگی گزارنا اس دے ہوتے عمل کرنا اس دے مطابق اپنے شب و روز گزارنا. فرمایا بڑا اوکھا راہ ہے, بڑی اوکھیاں منزلہ ہیں, کیونکہ صدیق اکبر دا ایو رات ہے. توجہ نہیں ہے. آپ نے جو کلام کریں ہویا فرمایا کہ بنائے طریقہ حضرات نقش بندیہ بر عظیمت است. فرمایا جڑے نقش بندی حضرات ہونن او اون راہ تے نہیں ٹر دے جڑا شارٹ رستہ ہوئے. فرمایا اس راہ تے ٹر دے اپنے مریداں دی عقائد دی اصلاح کریں دے. گال سمجھیں دے ہو, اپنے مریداں دے عقائد دی اصلاح کریں دے, اعمال دی اصلاح کریں دے, افعال دی اصلاح کریں دے, کردار کو سنوریں دے, انہاں دی جماعتاں بنیں دے, انہاں کو اللہ اور نبی دی غلامی دا جام بھی پلیں دے, صحابہ اور اہل بیت دا نوکر بھی بنیں دے. اسے رستے تے ٹریندیاں حضور دے در تک پہنچا کے رب دی معرفت دا جام پلا چھوڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, استان عالیہ موسیٰ شریف. کیا لکھا آپ نے؟ فرمایا ان کی سارے تمام اکے بڑے عاجز لوگ ہوندن, نقش بندی بڑے عاجز لوگ ہوندن, بڑے عاجز ہوندن. سارے دیکھو نا سارے جڑے ہن دے دور دے بھی سارے مشائخین کی میں پگڑیاں اتو رومال اتو کپڑا سادات کرام ہومن علماء ہومن پیرا دھیات لا دو ہوندے نہیں ہوندے. عجز و نیاز دے پیکر بن کے ملتے نہیں ملتے. سارے مشائخ کو دیکھ گنو, اے حکیم سے بیٹھن اور چٹی ڈاڑی ہے, اے بھی جو ملتے تو پیران دے بھی ڈٹھے بھی ہوندے. اس طرح سارے باقی جڑے حضرات ان خانقاواں دے مختلف سجادہ نشین یا انہاں دے صاحبزادگان یا انہاں دے بھائی برادران یا جتنے وابستگان ہیں یا سلسلے نقش بندیہ دے علماء, ہاں جی اے صاحب عظیمت لوگ ہیں, لیکن نالے نال کے ارشاد فرمایا کہ آکڑ بھی نہیں رکھیں دے ان کی سارے تمام گال آپڑی کریں دن لیکن آج جی کو بھی نہیں چھڑیں دے, بے بندے نال جھگڑا بھی نہیں کریں دے, رولا بھی نہیں پاندے, لیکن دامن مصطفیٰ تو دور بھی نہیں تھی دے, شریعت دا سودا بھی نہیں کریں دے. اگرچہ ادب و احترام جملہ سادات علماء دا کریں دن لیکن گال حضور دے دین دی کریں دن, گال حضور دے دین دی کریں دے. اس واسطے میرے بھائی یہ تھوڑا تو میرے دوست میں کیا عرض کرنا چاہتا کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیاں مجددیہ اے عظیمت والے لوگاں دا رستہ ہے. این دے وچ کم بڑا سخت ہے, این دے وچ تک شریعت مطہرہ کو اپناونا پوسی, چہرے تے سنت رسول سجاونی پوسی. اور بھائی تھوڑی جائی مثال سمجھو نا جی, خواجہ فقیر محمد بھاروی صاحب رحمت اللہ تعالی داڑھی جنے نہیں رکھی, مرید نہیں کرنا, مرید تھی کیا اور پگڑی بدھنی پوسی. ہون تیری گال ہوا ہو سی جری میری گال ہے, کیونکہ میری گال نہیں ہے مدینے والے دی گال ہے, اے حضور دی گال کریں دے ہن, اے شریعت مطہرت عمل کریں دے. اس واسطے میرے دوست سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے ہوتے خدا دا اے فضل اور احسان ہے. جمیع سلاسل طریقت بہت با کمال ہیں اور کوئی انہاں دے وچ اساں فرق نہیں کریں دے. بحمدہ تعالی ساری خانقاہ موسیٰ شریف حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 8 سلاسل دے مجاز ہیں. کتنے سلاسل؟ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ, کلندریہ, مداریہ, شتاریہ اور قبرویہ, 8 سلاسل. اور انہاں 8 سلاسل دے اندر ہی تو انہاں خواجہ عثمان کو رنگا ہے, اور خواجہ محمد عثمان دمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غلام حسن جہندے روزے دی اجوی عظمتاں کو پورا تھل سلام پیا کریں دا, پورا پاکستان پیا سلام کریں دا. انہوں نے نقش بندی فیض دیتا. سراج الاولیاء حضرت خواجہ محمد سراج الدین دامانی نے سلسلہ چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ دے فیض تو مالا مال کر چھوڑا. نعرہ
سارے حضرات حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ او سلوک دے رستے تے بھی ٹرے دے ہن لیکن جو جنا ہوئے نا پاؤں آدھے نا بھئی یہ فلانا بھئی پاؤں کالا ہے پاؤں ہی کچھ جلدی ہے پاؤں ہی دے بھی جرنا جذباتی پان ہے تے اکا ایک کھڑدا نہیں وقت او نگاہ بھی کر چھڑے نے او نگاہ انہاں غلام حسن تے بھی کی تھی او نگاہ انہاں عادل کاکڑ تے بھی کی تھی پچھلی بار عرض کر گیا ہکو نظر جو کی تھی تو انہاں دے کایا پلٹ چھوڑی حضرت مولانا امان اللہ ہراتی رحمت اللہ علیہ آپ خواجہ دوست محمد کندھاری دے خادم مرید ہن انہاں زمانہ دے وچ آپ افغانستان دے اندر جلوہ افروز ہن تے کچھ لوگ ایسے ہن جڑے دین دے دشمن ہن آدھا ہن اور بالخصوص انہاں دے وچ ایسے لوگ بھی شامل جڑے کھلم کھلا صحابہ کرام دی اہانت کریں دے ہن اہل بیت دی توہین کریں دے ہن حضور دی ذات دی توہین کریں دے تو اسلامیہ نے افغانستان نے ایک لشکر تیار کیتا جہاد دی غرض حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری نے صرف زبان نلگال کر کے دین نہیں پھیلایا تلوار چاہ کے بھی دین دے واسطے جہاد کیتا ہے اور مجاہد قلم بھی ہن زبان بھی ہن عمل بھی ہن اور مجاہد سیف بھی ہن آپ رحمت اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا اور جس وقت وہ لشکر تیار ہویا آپ روانہ ہونے لگے تو ملا امان اللہ نے آپ دے گھوڑے دی لگام پکڑ لی اور پکڑی کھڑا ہے زور لئی کھڑا ہے اکے قبلہ تساں ویندے پے وے اگر تساں شہید ہو گئے میں تا اگے بہت رلدا رہی ہاں در در دیا ٹھوکرا کھانا رہی ہاں جھا جھا دے اتے پندا رہی ہاں کخ بھی پلے کوئی نہ ہے ہن کو شے ملدی پئی ہے کوئی برکتاں آنیاں پئیاں کوئی معرفت نصیب تھیندی پئی تساں ویندے پے ہی وے میں رہ ویساں وقت بیا بوہاں تے پھرساں مہربانی کر میں دے تے نظر تک کر چا میں دے تے نگاہ تک کر چا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دے بندے تیرا سلوک نا تمام ہے او جڑا میں عرض کیتا نا سلوک درستہ ہولے ہولے پہوڑیاں تے چڑھیں دے لیکن جڑا بندہ ڈائریکٹ چڑھدا نا وہ اگر اللہ دی خاص مہربانی ہوئے تب مستقیم اور ثابت رہندا لیکن کدیں پریشان بھی ہوندا ہک ہک پہوڑی تے چڑھاؤ تا رستہ معلوم ہوندا کیویں آیا سے اس بندے نے بڑا وہ آکے نہیں سے فرمایا اثر تو گن کے مغرب ہو گئی قافلے ٹور پہ او میرے گھوڑے دی لگام پکڑ کے کھڑا ہے اتنا پکا زور لائی کھڑا ہے پٹھان جنا ہے اکھے بالکل ہاتھ نہیں رہندا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آخر مراد آمد قہر آمد گفتم اجازت است اکھے جڑے لے پاؤں میں کو پریشان کیتا تو میں کو آیا جلال میں کہ جا میں تک کوئی اجازت عطا فرمایا او ملا امان اللہ ہراتی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ سلوک ناتمام دے وچ مجاز ہوئے توجہ ہے سلوک ناتمام دے دوران مجاز ہوئے آج 150 سال گزر گیا کتنا عرصہ جی حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری دا وصال ہویا 1868 1284 ہجری دے اندر 1868 عیسوی تے ہون ہے 2022 تقریباً 154 سال ہو گیا حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ کندھاری دے وصال ذوالجلال کو 154 سال عیسوی اعتبار دنال اور تقریباً 160 سال ہجری اعتبار دنال اتنا زمانہ بیت گیا اج بھی ملا امان اللہ دے خلیفے مرید انہاں دی نسل انہاں دے خانقاہ دے نال متعلقین قبلہ کندھاری بابے دے مزار تے باویں تے جذبے دے وچ آویں نے او کرنٹ اتھائی کھڑا ہے اتھائی تڑپ کھڑی ہے او سلوک ناتمام دے دوران جو نگاہ جلال حضرت دی پوئی تا اج بھی حضرت ملا امان اللہ ہراتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلفاء و مریدین کو قبلہ کندھاری سے اب دی مزار تے پاوڑ دی دیر ہے تے فیض شروع تھی ویدہ فرق کیا ہوندہ ہے بندے دا کاسا ہوئے بندے کل کوئی گنجائش ہوئے بندے دے کل جھا ہوئے لیکن ساری گالیاں تو پہلے عقائد دے اندر صحت ہوئے عقائد دے اندر سلامتی ہوئے اگر عقائد دے اندر ذرہ برابر بھی فساد ہے ہکا میں مثال لیتی کہ افضلیت صدیق اکبر دے مسئلے ٹھوکر کھا دی ہے آل حضرت نے قلم چلا چھوڑا بھئی اہل سنت تو خارج ہے باقی فتوہ
بعد چاسی سنیت تو خارج ہے. لوگ آدھے نا کہ سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. میں کہ میں نہ وڈیں دا 100 سال پہلے بریلی دے وچ احمد رضا ونڈ گیا ہے اور اپنی سرٹیفکیٹ نہیں ونڈائیاں, انہوں نے وہ ونڈائیاں جڑی حضور دے در تو تھی کیا نہیں پئیاں. اس واسطے میرے بھائی خواجہ صاحب نے بار بار کے ارشاد فرمایا. ایک خواجہ غلام حسن صاحب دا روزہ جو چمکدا کھڑا ہے اور ان دی روشنیاں, ان دی چمک اور دمک دنیا کو چمکدار بنے دی کھڑی ہے. دسان خواجہ صاحب دے عقائد دی وچ کتیں لچک ہے, کتیں کوئی کمی بیشی ہے. لوگ دادن بے فقیران دے کل ہر کوئی آندھ ہے, میں دا آندھ ہے اپنی گال کرندہ ہے, لیکن فقیر ہوں دی گال تے نہیں ٹردا حضور دی گال کرندہ ہے. فقیر حضور دی گال کرندہ ہے. روٹی کھاون ہر کوئی آندہ ہے, فیض گھنڑ کوئی آندہ ہے. کیا خواجہ غلام حسن دے جڑے خلفاء 50 یا 55 یا 100 جتنے مذکور ہیں اے سارے یکو جن 900 کو آپ نے کلمہ پڑھا ہے کافرہ کو. اس تو علاوہ ہی تباؤں لوگ ہیں جڑے آپ دے مرید ہیں, شمار اور قطار بھی کونی, لیکن خلفاء اتنے محدود کیوں ہیں؟ وہ خاص لوگ ہوندن کہ جڑے ہر لحاظ دے نال چھڑے ہوئے, تربیت رنگے ہوئے, رنگ چڑھا ہویا اور مزاج کو سمجھن والے, عقائد تے پابندی اور اہتمام کرن والے, نماز روزے تی وچ بالکل احتیاط برتن والے, شریعت دے جملہ معاملات دے اندر وہ کدیں لچک نہیں کھاندے. جڑے پیر کامل دیکھتا ہے کہ جنا سرے منہ شریعت مصطفیٰ تو انحراف نہیں کریں دا تاں تو کو مالا مال کریں دا, ورنہ مرید تا ڈھیر سارے ہوندے. فقیر سلطان علی کو کیوں رنگ ہے ہیں جی, کیوں رنگ ہے؟ اسد خان ترین کو کیوں رنگ ہے؟ کیا اس ترینہ دے خاندان دے بے تھوڑے ہیں, انہاں دے خاندان دے تھوڑے ہیں یا باقی خاندانہ دے لوگ تھوڑے ہیں؟ اور جڑا بندہ پیر دی منہ دی نکھتی ہوئی گال کو قرآن و حدیث سمجھ کے عمل کریں دا ہے, منو ان اس دے ہوتے عامل تھی ویندہ ہے, گردن بھی جھکا دیندہ ہے, سر بھی جھکا دیندہ ہے, اپنے دل کو جھکا دیندہ. یہ کم تا آل حضرت نے کیتا کہ لوگاں دے عبادات دا قبلہ کعبہ ہے, لیکن لوگاں دے ایمان دا قبلہ حضور دی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, استان عالیہ موسیٰ شریف, استان عالیہ سواق شریف. ہون چلو اتنی برکت والی محفل ہے, امام صاحب دی تھوڑی شان ہو گئی. امام اعظم, امام الائمہ, سراج جو حاضح الامہ, حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت دا چراغ ہے, میری اس امت دا این دی چھان تے روشنی جرہ ٹرسی نا او منزل تے پہنچ سی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حدیث مصطفیٰ ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان سائر الانبیاء یفتخرون بی, کہ سارے نبی میرے تے فخر کرے سن اور کریں دن. اے حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری سے سارے حضراتہ نے عقائد دی گال کی تھی, عظمت امام اعظم دی گال کی تھی, صحابہ دی گال کی تھی, اہل بیت دی گال کی تھی, اولیاء دی گال کی تھی, ایمان دی گال کی تھی, نماز دی گال کی تھی. انہیں ہر گال کی تھی ہے, کیونکہ دین دے وچ ہر گال کرنے پوندی, گزارا نہیں کرنا پوندا. آپ نے فرمایا, حضور فرمایا اور حدیث آپ نے نقل کی تھی, ان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بابی حنیفہ. حضور نے ارشاد فرمایا سارے انبیاء میرے تے فخر کرن, میں ابو حنیفہ تے فخر کرن. اے حدیث ہے, یہ کیا لکھی ہے دوست محمد کندھاری نے, اور اس دے اتے آپ نے مزید لکھا. حضور نے ارشاد فرمایا فقد احبنی من احبہو فقد احبنی, جیڑا ابو حنیفہ نال پیار کرے سی, حضور فرمایا میرے نال پیار کرے سی. ومن ابغضہو فقد ابغضنی, جیڑا میرے ابو حنیفہ نال نفرت کرے سی, حضور فرمایا میرے نال بغض کرے. دسانا اس انداز دے اندر امام اعظم دی شان ذرا. لوگ آدھن بھئی انہاں دے کل گال کو نہیں, گالیاں بہن تیرے کل سنن دی و طاقت نہ ہو سی, گالیاں ساریاں ہن,
صرف 3 مکتوبات اگر انہاں دی تساں تفسیراں دے تشریحاں دے اندر بہ ونجو نا کئی جلداں لکھی وسن گال وات نہیں پوری نہیں تھی. ایک خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری اس سلسلے نقشبندی دے سر امام ہے نا جی, اس واسطے وہ گال ہے نا جی کلام الامام امام الکلام اکھے امام جڑا ہوندا نا لوگاں دا اون دی گال وی لوگاں دی گال دی امام ہوندی ہے. اس تو بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے گال کریں دو توجہ منگساں تھوڑی جہی امام صاحب دی خدمت ساری حاضری ہوئے سی. آپ نے فرمایا کہ زمانہ قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل تھی سن آپ دے اس دنیا دے اندر تشریف آوری ہو سی. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یحکما بے مذہبی عیسیٰ, فرمایا امام اعظم دی گال دے مطابق عیسائی فتوہ رہمن والے ہو سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فتوہ جس وقت ارشاد فرمائے سن اگرچہ آپ خود اللہ دے نبی ہیں آپ دا اپنا اجتہاد ہو سی لیکن انہاں دی گال جڑی ہو سی امام ابو حنیفہ بھی وہ گال کر کے چلا گیا ہے. اے نبوی طریق ہے جڑا حنفی طریق ہے. ایک کیاڑا اس سے دوتے ایک بھئی حدیث سنا دے ماں. حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انہو قال لو کان فی امت موسیٰ و عیسیٰ مثل ابی حنیفہ. قندھاری صاحب فرمائیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچ کوئی جنا ہک ہووے نا ابو حنیفہ دی کار مثل ابو حنیفہ اگر کوئی بندہ ہووے ہا فرمایا لما تہودو ولما تنصرو, فرمایا نہ یہودی تھی ونہا نہ نصرانی بنا جنا. ابو حنیفہ جیاں بندہ اگر ہک ہووے امت موسیٰ دے اندر ہک ہووے عیسیٰ دی امت دے اندر حضور فرمایا یہودی بھی نہ تھی ونہا نصرانی نہ تھی ونہا بلکہ اسے طریق تے ٹر دیا ونا جڑا طریق موسوی اور عیسوی ہووے. کتنی بڑی سارے تے رب دی مہربانی ہے کہ صاحب کو حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری عطا فرمایا. گال سمجھ آنی پئی ہے. تو اس واسطے میرے دوست سارے بزرگان دین سارے حضرات نے اپنے مکتوبات مبارکہ دے اندر اور اپنی تحریرات دے اندر بار بار حضور دی شان بیان کی تھی. ایمان دی سلامتی واسطے نسبت مصطفیٰ کو پکڑن کو لازم قرار دیتا ہے. تے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دا آج بھی یہ پیغام ہے, آج بھی یہ پیغام ہے. ویسے میرے مصطفیٰ دی گال مک دی نہیں, گال نہیں مک سکتی. ایک شعر جو تے گال ختم کرے ساں میں اپنی گال مکامنی ہے حضور دی گال تے نہیں مک دی. شاعر نے آکھا دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر, اکھے کاغذ سارے مک گئن ورکے سارے مک گئن و بپایاں رسید عمر, عمر جیڑی ہے نا اپنے منزل تو پہنچ گئی ہے. تھوڑی جی تشریح تھی سمجھ آس. اس کائنات دے اندر آدم علیہ السلام تو گھن کے بلکہ اس تو ماں قبل بھی, کیونکہ وجود آدم تو پہلے نور مصطفیٰ ہے, وجود کائنات تو پہلے بھی نور مصطفیٰ ہے. یعنی کہ خالق کائنات دی صفت خالقیت دا ظہور محمد دی ذات ہے. سمجھ نہیں آئی گا تو سا سمجھو. یعنی کہ رب دے خالق ہون دا اظہار, کوئی شے دا وجود ہو سی تو خالق بن سی نا جی, کوئی شے کوئی کرے سی تو اس دا پتہ چل سی فلانا کام کیتا ہے تاں اس تو تعارف تھی سی. رب رازق کے رزق دیندا, مالک کے او پیدا کریندا, رب ہے او تربیت کریندا, او خالق بھی تہے نا, خالق بھی تہے نا. اللہ خالق کل شیء, اس دی صفت خالقیت دا اظہار نور مصطفیٰ ہے. نور مصطفیٰ صفت خالقیت دا اظہار ہے. اول ما خلق اللہ نوری, حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری نے لکھا کہ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ سب تو پہلے رب نے میں محمد دے نور کو پیدا کیا. تو یعنی کہ گال اتھو ٹرسی جڑل نور محمدی کو رب نے تخلیق فرمایا. یعنی کہ خالق و مخلوق دا جڑل تعلق خدا و مصطفیٰ ہے, خدا و مصطفیٰ. بس بات یہ گالیاں بعد ہی چن تو اس ویلے تو گال تھی دی دفتر تمام گشت,
اکھے اتھو ٹورم گال کو تے آدم تو عیسیٰ تک گدی آیا تے عیسیٰ تو حضور تک تے 14 صدیاں ہی گزر گئی ہیں قیامت آوے سی دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر تے وہ کائنات دی عمر بھی اتھو آنے سو جتھاں حضور دے نور دا ابتدا ہے تخلیق ہے اتھو کائنات دی عمر گھن کیا اتھو ٹور قیامت تک اکھے ہر شے دی عمرہ مکوے سے ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندائیم اکھے میں تیرے پہلے صفت کو بیان کریں دا کھڑا سوڑا تیرا پہلا وصف جے رہنا میں اتھا ہی کھڑا حالے تک میں اکو بیان نہ کر سکتا اندے جو رب نے اتنی وسعت عطا فرما چھو تو میرے دوست دعا ہے اللہ کریم سکو سونے نبی دی ذات مبارکہ دے نال غلامی دے تعلق عطا فرمائے انہا کاملین دے جڑیاں جھائیاں ہن دربار ہن انہا دے نال اللہ کریم سکو وابستہ رکھے بد عقیدگی بد عملی بد کرداری بد دیانتی تو اللہ کریم امان عطا فرمائے وما علیہ